اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان افروز ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، کھیل یوں ہی نہیں شروع ہوا کرتے۔ ایک ایسا کردار جو چھلاوے کی طرح پوری اسلامی دنیا کی عزت نفس پامال کرتا، سکرین پر ناچتا، بیت المقدس کے گنبد پر اپنے ناپاک قدم رکھتا ہے۔ ایک ایسی سیریز جس میں اسلامک کلچر کو جاہل اور بدھواؤں کا کلچر دکھایا جاتا ہے۔ جی، میں بات کر رہا ہوں اسیسن کریڈ سیریز کے بارے میں۔ اس سیریز کے ذریعے ایک زائنسٹ کرسچن کو جو خاکہ پوری دنیا کے بچوں کے ذہنوں میں ابھارا جا رہا تھا، وہ نہایت اندھوناک اور پاورفل تھا۔ یہ سیریز 5th جنریشن میں امت مسلمہ کے لیے آئٹم بم سے کم نہیں تھی۔ یہ بک سیریز سے ویڈیو سیریز میں کنورٹ ہوئی، پھر اسے گیمز میں کنورٹ کر کے ہر گھر کی دہلیز تک پہنچا دیا گیا۔ یہ وہ سیریز ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں بھی کھیلی گئیں اور بیت المقدس کی بے حرمتی دکھائی گئی۔ ناظرین، ہمارے پاس سوائے بے بسی کے اور کچھ نہیں تھا۔ عیسائی اس سیریز کے ذریعے اپنی بہادری، چالاکی اور بے جگری کا کھل کر مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ باطل چاہے کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو، کبھی انسانی فطرت کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ انسانی فطرت میں اسلام موجود ہوتا ہے۔ ناظرین، گیمز آف تھرون اسیسن کریڈ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ اچانک اقوام عالم نے ایک دھن اور اس دھن کے اندر ایک للکار کو سنا۔ ناظرین، ایک ارطغرل غازی جس نے 1000 سال قبل اسیسن کریڈ کا پہلا ورژن یعنی صلیبی اور منگول فوجوں کو وقت کی راکھ بنایا تھا، اور دوبارہ جب اسیسن کریڈ نے میدان اور شکل بدل کر مسلمانوں کی عظمت کو تار تار کرنا چاہا، تو ایک بار پھر ارطغرل غازی میدان کارزار میں موجود تھا، اور آج کی تاریخ میں اسیسن کریڈ دنیا کے ٹاپ 10 رینک سے باہر ہونے پر BBC، الجزیرہ اور وائس آف امریکہ سمیت پوری دنیا کا یہودی میڈیا ارطغرل غازی پر چڑھ دوڑا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں موم بتی مافیا اور فیک قومیت پرست لوگوں کی چیخ و پکار یہ بتا رہی ہے کہ اسیسن کریڈ اور اسلام مخالف گیموں پر خاموشی اختیار کرنے والوں سے اب درد سہا نہیں جا رہا، جبکہ ابھی میری قوم کے بچوں نے 5th جنریشن وار میں دشمن کی طرف یونس ایمرے اور سلطان عبدالحمید ڈرامے کا آئٹم بم چلتے دیکھنا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی سیریز کے بارے میں کچھ خاص باتیں ڈسکس کریں گے، مثلا اس کی شوٹنگ کے پوائنٹس، شوٹنگ سے پہلے کچھ دن کیا ہوتا رہا، شوٹنگ کہاں کہاں ہوئی، اس سیریز کا ایکٹر کی زندگی پر کیا اثر ہوا، اور کس طرح اس ڈرامے کے غیر مسلم فینس اداکاروں کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج ہم مختصر ترین وقت میں ان سب چیزوں پر بات کریں گے۔ ناظرین، یہ ڈرامہ استنبول کے ایک نواحی گاؤں ریوا میں فلمایا گیا۔ ریوا میں فلمانے کی وجہ اس شہر کی سپر لوکیشن ہے، جہاں اس میں اونچی نیچی پہاڑیاں اور سرسبز میدان ہیں، بڑے بڑے جنگلات اور ندیاں ہیں۔ وہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ گاؤں استنبول شہر کے بالکل نزدیک ہے، کیونکہ اس ڈرامے کی کاسٹ 5000 لوگوں پر مشتمل ہے، لہٰذا کسی دور مقام پر شوٹنگ اور 5000 لوگوں کو لانا لے جانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایکٹرز استنبول ایئرپورٹ سے آدھ پون گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ کسی بھی قسم کی فلمنگ کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ناظرین، اینجن آلٹن جو کہ اس ڈرامے میں ارطغرل غازی کا کردار نبھا رہے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں ڈرامہ سائن کرتے وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر بڑا اور عظیم کارنامہ سر انجام دینے جا رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ بذات خود ان پر کس قدر اثر انداز ہوگا، اس کا بھی انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا۔ ڈرامے کی شوٹنگ شروع کرنے سے پہلے 5000 لوگوں کی کاسٹ کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بانٹ دیا گیا، جنہیں ٹرین کرنے کے لیے ہالی ووڈ سے سٹنٹ مین، آسکر ٹیچر ہائر کیے گئے۔ ڈرامے کی شوٹنگ سے 3 مہینے پہلے تک تمام اداکاروں کو باقاعدہ جنگی تربیت دی گئی۔ گھڑ سواری، تلوار زنی، دشمن کو للکارتے ہوئے ووکل کیسے لیول پر رکھنے ہیں، یہ سب چیزیں انہیں اچھی طرح سے سکھا دی گئی۔ ناظرین، اینجن آلٹن کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی یہ سیریز
دوسرے ڈراموں کی طرح ہی تھی، یعنی مجھے صرف پیسہ کمانا تھا۔ لیکن شوٹنگ سے کچھ دن پہلے ہمیں اس بات پر قائل کیا گیا کہ اسیسین کریڈ جیسے اسلام مخالف کنٹینٹ کے لیے ہمیں شمشیر بے نیام ثابت ہونا ہوگا، اور یہ ایک جہاد ہے، اور ہم ہی وہ مختصر سا طبقہ ہیں جو اس سیریز کے ذریعے پوری امت مسلمہ کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری پوری کاسٹ جذباتی ہو گئی۔ شاید پیسے کے لیے ہم اتنا اچھا کام نہ کر پاتے جتنا ہم نے خود کو شمشیر بے نیام تصور کر کے کیا۔ ناظرین، دلچسپی کا پہلو یہ بھی ہے کہ ڈرامے میں دکھائے جانے والے تمام انڈور شاٹس ترکی کے کسی دور دراز مقام کے نہیں ہیں، بلکہ نہ ہی کسی پرانے شہر کے ہیں، بلکہ استنبول شہر کی ایک ویران فیکٹری میں ہی فلمائے گئے ہیں۔ یہ اس فیکٹری کی تصاویر ہیں جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی اور بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ڈائریکٹرز نے اسی فیکٹری کے صحن میں گتے اور لکڑی کی مدد سے 1000 سال پرانے مقامات تیار کروائے اور فیکٹری کے ہال اور کمروں کو صلیبی اور منگول شہنشاہوں کے محلات دکھایا۔ ڈرامے کے ایک اور بڑے کردار سلمان شاہ، جن کا اصل نام سردار گوکن ہے، انہوں نے کہا کہ میں سچ میں خود کو سلمان شاہ ہی سمجھتا ہوں اور اپنے کندھوں پر اپنے قبیلے اور امت مسلمہ کا ویسا ہی بوجھ محسوس کرتا ہوں جیسا 900 سال قبل اصل سلمان شاہ نے محسوس کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی بھی جذباتی سین میں آنسو نکالنے کے لیے کبھی کوئی دوا کا استعمال نہیں کرتا۔ ناظرین، ڈرامے میں کرتوگلو کا کردار کافی نیگیٹو رہا ہے۔ ریوا میں جب ان کی لاسٹ شوٹنگ چل رہی تھی، یعنی انہیں اپنی غداری کی وجہ سے ان کا سر قلم کروانا تھا ڈرامے کے اسکرپٹ کے مطابق، لیکن شاٹ اوکے ہونے کے بعد وہ کافی جذباتی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس ڈرامے کو جاب سمجھ کر آئے تھے، لیکن یہ ڈرامہ اپنے آپ میں ایک دنیا ہے۔ میرے لیے اس کو چھوڑ کر جانا کافی مشکل ہے۔ کرتوگلو، جن کا اصل نام حقان وارنی ہے، یہ ڈرامے سے ہٹ کر بھی ایک بہت اچھے اور معزز شہری ہیں۔ ناظرین، فیکٹری میں جب تک شوٹنگ جاری رہی، سرکاری وزراء اور افسران خود جا کر نگرانی کرتے رہے۔ اس دوران رجب طیب اردگان بھی گئے اور انہوں نے بھی تمام اداکاروں سے وہی باتیں دہرائیں جو انہیں شوٹنگ سے پہلے سمجھا دی گئی تھیں۔ ناظرین، اس ڈرامے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دنیا میں سب سے بڑی کاسٹ رکھنے والا ڈرامہ ہے۔ اگر بجٹ کے حساب سے بات کی جائے تو یہ سیریز کسی بھی ہالی ووڈ سیریز کے پاس بھی نہیں بھٹکتی، یعنی یہ بہت کم بجٹ میں سیریز بنائی گئی۔ ناظرین، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس سیریز کو دیکھنے کے بعد غیر مسلم شخصیات ان اداکاروں کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیا اسیسن کریڈ، گیمز آف تھرون اور ہیری پوٹر جیسی سیریز کا جادو اتنا کمزور تھا کہ غیر مسلم شہری محض اس ایک ڈرامے کے پیچھے اپنی پوری زندگی بدلنے نکلے تھے؟ خواتین و حضرات، اسلام دشمن قوتوں نے جتنا بھی کنٹینٹ پروڈیوس کیا، وہ انسان کے سفلی جذبات کی تسکین تو کرتا ہے، لیکن انسانی روح کے اندر اللہ رب العزت نے جو نور رکھا ہے، اس کو ابھرنے کے لیے کنونس نہیں کرتا۔ ناظرین، ارطغرل غازی سیریز کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو کہ انسان کی عظمت کو بلند کرتی ہیں۔ حالانکہ جن غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے یا بعد میں کریں گے، انہوں نے اس ڈرامے میں صلیبی مرتے نہ دیکھے ہوں گے، یہودی اور عیسائی نظریات مٹی میں ملتے نہ دیکھے ہوں گے۔ کیا یہ سب کچھ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم کمیونٹی کی وحدت اور اس وحدت کے اثار میں پلنے والا تحفظ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ عورت جیسے یورپ میں میٹ پیس یعنی گوشت کا لذیذ لوتھڑا سمجھا جاتا ہے، اسلامی معاشرہ اسے کس قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ غیر مسلم کمیونٹی کے لیے اسلامی معاشرہ اور مسلمان کی تلوار کتنی رحم دل ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سب چیزیں تو ایک طرف انسان کو روحانی طور پر مطمئن کرنے کے لیے اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے اسلام کا جو لاہ عمل ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، وہ کسی بھی غیر مسلم کے لیے کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ یورپ نے پچھلے 150 سال میں جو اسلام کے چہرے پر داغ ڈالے تھے، وہ ترکش فیش فریش کے ذریعے تیزی سے صاف ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستان میں اس ڈرامے سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں۔ ناظرین، اس ڈرامے کی وجہ سے چند موم بتی مافیا جو پاکستان میں سرگرم ہے، انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ کا مقصد
صرف بے حیائی اور بدکاری کو پروموٹ کرنا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی آپ سے اس سیریز کے اگینسٹ بات کرتا ہے تو صرف ایک سوال کریں اس سے کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ اگر جواب ملے کہ یہ تو ترکش مواد ہے اور ترکش کردار ہیں، تو ان سے سوال کریں کہ مسٹر چپس ہمارے پھپھڑ لگتے ہیں جن کو پچھلے 30 سال سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ شیکسپیئر ہمارا خالو لگتا ہے جس کا حوالہ ہر دوسری بات میں دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ارطغرل غازی کے بعد 5th جنریشن وار میں سلطان عبدالحمید اور یونس ایمرے اور عثمان سیریز تباہی مچانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔